ملت اسلامیہ کے جیالو ذرا آنکھیں کھولو اور اس تاریخ کو بھی پڑھتے چلو جب راجہ طاہر کی قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیٹی کے آنے حجاج ابن یوسف کی آنکھ سے آنسو بہا دیے تھے، محمد ابن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا۔ بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدائیں صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کرتی تھی۔ جب تک بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد نہیں کرایا تھا اس وقت تک اپنے اوپر نیند کو حرام چھوٹی سی تمنا ہے دل بیتاب کی، والنعت لصاحب الرسالہ۔ اما بعد، مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور رفقائے بزم، آج مجھے جس موضوع پر لبوں کو جنبش دینے کا موقع ملا ہے وہ ہے بیت المقدس اور ہماری ذمہ داری۔ مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ قریش ابتدائے آفرینش ہی سے حق و باطل کی رزمگاہ خیر و شر رہی ہیں، زمانے قدیم ہی سے خیر و شر کے معرکے بپا رہے ہیں، ہمیشہ سے نور و ظلمت، کفر و ایمان باہم دست و گریبان رہے ہیں۔ خدا کی سرزمین پر ایک سے ایک خواہ شام بے رحم فرائنہ و جبابرہ پروان چڑھتے رہے ہیں۔ اس صفحہ گیتی پر بڑے بڑے ظالم و جابر و حکمرانوں نے اپنے ظلم جوڑ اور جبر و تشدد کی خونی داستانیں لکھی ہیں۔ مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کی قیام گاہ اور ان کا مدفن رہ چکی ہے۔ فلسطین کے حالات سے کون ناواقف ہوگا کہ ارض فلسطین ماتم کدہ بنی ہوئی ہے، ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹائے چھائی ہوئی ہے، ہر طرف تند و تیز ہوائیں چل رہی ہیں، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، انسان وحشی درندہ بن چکا ہے، انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی ہے۔ کفر و صلیب کا طوفان تند و تیز قلعہ اسلام کے در و دیوار سے ٹکرا رہا ہے، حرم کی مقدس سرزمین پر دشمنوں کی نگاہیں حرص و ہوس اٹھی ہوئی ہے اور شیطان کے پرستاروں نے سرزمین حرم کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کر رکھا۔ سامعین باطن کی، بیت المقدس پر سقوط ایک تاریخی حادثہ ہی نہیں بلکہ عہد حاضر کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا امتحان بھی ہے اور حمیت دینی پر ایک تازیانہ بھی۔ اگر ہم یوں ہی خاموش تماشائی بنے رہے تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب معبودان باطل کے پرستاروں کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے، ہمارے مقدس و متبرک مقامات ان ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ اے قوم مسلم، تجھے کیا ہوا؟ تیرے اندر تو علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی جیسی جفاکشی پہاڑوں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے۔ تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا، اپنے کیے پر شرمسار ہو جا، اپنے روٹھے ہوئے ماضی کو منا لے، ظلم و ستم کے ہر شجر پہ ثمر کو اکھاڑ پھینک اور اس چمنستان عالم کو ایک بار پھر اپنے عدل و انصاف، صداقت و دیانت اور امانت کے پرور بہار سے آشنا کر دے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو ذرا آنکھیں کھولو اور اس تاریخ کو بھی پڑھتے چلو جب راجہ طاہر کی قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیٹی کے آنے حجاج ابن یوسف کی آنکھ سے
آنسو بہا دیے تھے، محمد ابن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا۔ بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدائیں صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کرتی تھی۔ جب تک بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد نہیں کرایا تھا، اس وقت تک اپنے اوپر نیند کو حرام سمجھتا رہا۔ حضرات، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے۔ آج بھی فلسطین کے مستقبل کو امن و سکون، خوشحالی میں، ترقی میں بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کے دامن کو تھامو، اپنے اندر شجاعت علی اور شان فرق پیدا کرو۔ تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سنو بھی قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، سنو بھی قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے۔ مسلمانوں، میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، وما علینا الا البلاغ۔